نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب ارتدادی فتنے تھے، یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ پہلے آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی، انہیں شکست دی۔ پھر خالد بن ولید اور دوسرے سپاہ سالاروں کے لشکر جھوٹے نبیوں کی طرف روانہ کیے۔ مسیلمہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر نے اسے شکست فاش دی۔ اس لڑائی کو یمامہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ 10,000 مرتد ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 1,000 شہید ہوئے۔ اس طرح مرتدوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ ہر طرف امن قائم ہو گیا، اور یہ سب ابو بکر کی غیر معمولی ایمانی طاقت، ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد آپ کا ایک خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا، کیونکہ اس وقت قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ یمامہ کی لڑائی میں سینکڑوں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، چنانچہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم اور ایران اس وقت دنیا کی دو بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم والے عیسائی تھے اور ایران کے لوگ مجوسی یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغامات ارسال فرمائے تھے۔ ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے۔ ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپاہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے 15 کے قریب لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اس کے بعد روم کی باری آئی۔ روم کی طرف 4 لشکر روانہ کیے۔ ان کے سپاہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص مقرر فرمائے۔ ان چاروں لشکروں میں 27,000 کے قریب مجاہدین تھے۔ یہ چاروں مختلف راستوں سے شام پر حملہ آور ہوئے۔ ساتھ ہی ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ بھی ان لشکروں کی مدد کے لیے پہنچے۔ خالد بن ولید شام کے اسلامی لشکر سے آ ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ادھر رومیوں کا بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر جمع ہوا۔ خالد بن ولید نے ان کا رخ کیا اور انہیں بہت بڑی شکست دی۔ اجنادین سے شکست کھا کر رومی یرموک میں جمع ہوئے۔ یہاں بھی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ لڑائیاں ابھی جاری تھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ پہلے انہیں تیز بخار ہوا، سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ جب حالت اور بگڑی تو وصیت فرمائی، میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ یہ وصیت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی، عمر کے مزاج میں سختی ہے۔ تو ابو بکر نے فرمایا، جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی۔ وہ امت کے بہترین آدمی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں ایک دن پوچھا، خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کیا گیا تو 8,000 کے قریب درہم بنے۔ آپ نے فرمایا، میری فلاں زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میری جائیداد کتنی بڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے، مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے اور چمکاتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لاتا ہے، اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے۔ یہ سن کر فرمایا، میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ایک وصیت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔
अपने कफन के बारे में फरमाया, जो कपड़े मेरे बदन पर हैं उन्हीं में कफन दिया जाए। इस पर आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हम आपके लिए नया कफन क्यों ना खरीदें? जवाब में फरमाया, मुर्दों से ज्यादा नए कपड़ों की जरूरत जिंदों को है। ये भी फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पीर को हुई थी, आज पीर है, मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत भी आज ही होगी। चुनाचे 22 जमादुल आखिर हिजरत के 13वें साल पीर के दिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रहलत कर गए। कफन दफन उनकी वसीयत के मुताबिक हुआ। वफात के वक्त उम्र 63 साल थी। खिलाफत की मुद्दत 2 साल 3 माह 11 दिन है। खलीफा बनने से पहले कपड़े की तिजारत करते थे। जिस रोज खलीफा बनाए गए उससे अगले रोज कपड़े के थान कंधे पर रखकर बाजार की तरफ निकले। उमर ने देखा तो अर्ज की, अगर आप तिजारत करते रहे तो मुसलमानों के काम कौन सर अंजाम देगा? इस तरह मुसलमानों के मशवरे से आपका वजीफा मुकर्रर हुआ। ये इतना था जितना एक आम आदमी का खर्च होता है। वफात के वक्त ये भी अपनी जमीन फरोख्त करके बैतुल माल में जमा कराने की वसीयत कर दी। इस वसीयत के मुताबिक जब ये रकम बैतुल माल में जमा कराने के लिए सैयदना उमर फारूक की खिदमत में लाई गई तो उमर रो पड़े। आपकी शक्ल नूरानी, कद दरमियाना, जिस्म दुबला पतला, रंग गोरा था। लिबास बहुत सादा पहनते, इबादत का बहुत शौक था। दिन को रोजा रखते, रात को क़याम करते। तिलावत के वक्त इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। आपसे मरवी 42 अहादीस हैं। लिखना पढ़ना भी जानते थे। मुख्तलिफ औकात में 5 शादियां की। 3 बेटे और 3 बेटियां थी। उनके नाम ये हैं: अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, अस्मा, आयशा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हुम। घर वालों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत का अल्फाज में बयान नामुमकिन है। हर वक्त अपनी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते, कोई बात उनसे छुपा कर नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा जुड़कर बैठते थे, लेकिन अबू बकर के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। जब वो अपनी जगह पर आकर बैठते तो आप उनकी तरफ रुख कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अबू बकर तमाम लोगों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार उन्हें जन्नत की बिशारत दी। एक मर्तबा फरमाया, अबू बकर हौज़े कौसर पर मेरे साथ होंगे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा के नाम लेकर फरमाया कि ये जन्नती हैं। इनमें पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का लिया। अबू बकर सिद्दीक गरीबों और मोहताजों की बहुत मदद करते थे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में सबको पीछे छोड़ देते थे। अल्लाह का खौफ इस कदर था कि हिसाब के दिन का ख्याल आने पर कांप जाते थे। फरमाया करते थे, काश मैं एक तिनका होता, किसी को कोई बात कह देते तो फौरन उससे मुआफी मांग लेते। लोगों को सलाम करने में पहल करते थे। परहेजगारी तो हद दर्जे की थी। एक दिन आपका गुलाम खाने की कोई चीज लाया। आपने उसमें से कुछ खा लिया, लेकिन खाने के बाद गुलाम ने आपसे पूछा, आपको मालूम है कि आपने जो खाया है वो क्या है? आपने फरमाया, बतलाओ ये कहां से आया है? उसने बताया कि ज़माने जाहिलियत में एक शख्स ने मुझसे कुछ मंतर पढ़वाया था, ये उसकी उजरत है। ये सुनकर अबू बकर ने अपना हाथ मुंह में डाला और जो कुछ पेट में गया था कै के जरिए सब कुछ बाहर निकाल दिया। मिजाज में बहुत आजिजी थी। खलीफा बनने से पहले मोहल्ले वालों की बकरियों का दूध दोह देते थे। खलीफा बनने के बाद भी ये मामूल न छोड़ा। लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें करते रहते थे। फरमाते हैं, मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। अक्लमंद की पहचान ये है
کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ سچائی امانت اور جھوٹ بددیانتی ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو۔ جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ہر اچھے کام کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر سے گزر گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اس کو فوراً سن لیتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ بروں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھ رہنا بہت اچھا ہے۔ دوائیں کھا کھا کر صحت مند نہیں بنا جا سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مسکین اور محتاج کو عاجزی اور ادب سے خیرات دو، اس لیے کہ خوشی سے خیرات دینا اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سے شرم کرو۔ ہر کام کرتے وقت یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑائی پرہیزگاری میں ہے اور عزت عاجزی میں۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو، کسی سے حسد نہ کرو اور نہ کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھو۔